ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم۔ کہتے ہیں کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بغداد کے بادشاہ کی دلی تمنا تھی کہ حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ اس سے ملاقات کریں، لیکن آپ رحمۃ اللہ علیہ کبھی بھی بادشاہ کے دربار تشریف نہ لے گئے۔ ایک دن یوں ہوا کہ بادشاہ چھت پر بیٹھا تھا کہ اس نے حضرت بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو شاہی محل کے قریب سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ فوراً شاہی فرمان جاری ہوا کہ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کو کمن ڈال کے محل کی چھت پر کھینچ لیا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ کے سامنے پہنچے تو بادشاہ نے پوچھا، یہ فرمائیے آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک کیسے پہنچے؟ انہوں نے فرمایا جس طرح آپ تک پہنچا۔ بادشاہ نے عرض کی میں سمجھا نہیں۔ فرمایا اے بادشاہ، اگر میں خود آپ تک پہنچنا چاہتا تو نہا دھو کے لباس فاخرہ پہن کے دربان کی منتیں کر کے محل کے اندر داخل ہوتا، پھر عرضی پیش کرتا، پھر گھنٹوں انتظار کرتا، پھر بھی ممکن تھا کہ اب میری درخواست رد ہو جاتی، لیکن جب آپ نے مجھے خود بلایا تو محض چند لمحوں میں بھی اپنے سامنے بلا لیا۔ اسی طرح جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے بندے کی کوئی ادا پسند آتی ہے تو اسے لمحوں میں قرب کی وہ منزلیں طے کروا دی جاتی ہیں جو بڑے بڑے عابدوں کے لیے باعث رش بن جاتی ہیں۔ تاہم یہ اس کا فضل ہے جو جس کے ساتھ چاہے اپنا قرب عطا کرتا ہے۔ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ کی یہ بات استثنائی حالت ہے جس میں کبھی ڈاکوؤں اور زانیوں کو ولایت کے لیے چن لیا جاتا ہے، مگر عمومی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، صحابہ علیہم الرضوان اور اولیاء کرام کی سنت یہی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کو رب کے سامنے سرنگو کر دیا۔ یہی اسلام کے اصل معنی ہے، سرنگو ہو جانا، سلامتی میں آ جانا۔ دراصل قرب الہی کے لیے رب سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کو پہلی ترجیح بنانا ہوگا۔ اس کے لیے نفس اور خواہشات کو رب کی رضا سے منسلک کر لینا اہم ترین شرط ہے۔ رب کی رضا کو اپنی پہلی ترجیح بنانا ہوگا، تب رب ملے گا۔ جیسا کہ حکایت ہے کہ ایک گرو گندم کے کھیتوں میں چہل قدمی کر رہا تھا کہ اس کا چیلا ڈھونڈتے ہوئے وہاں پہنچ گیا۔ چیلے کے چہرے پہ شکنیں تھیں اور وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ گرو نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آتا کہ سیدھا راستہ کیا ہے۔ چیلا بولا، صراط مستقیم تک میں کیسے پہنچوں؟ خالق کو کیسے ڈھونڈا جائے؟ سب سے پہلی ترجیح کیا ہونی چاہیے؟ میں یہ معمہ حل کرنے سے قاصر ہوں، تھک گیا ہوں، چیلے نے بے چارگی سے کہا۔ گرو نے اس کی طرف غور سے دیکھا اور پوچھا، یہ تم نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر کیا پہنا ہوا ہے؟ یہ ہیرے کی انگوٹھی ہے جو میرے سسر نے شادی کے وقت مجھے تحفتاً دی تھی، چیلے نے جواب دیا۔ گرو نے ہاتھ بڑھایا، یہ مجھے پکڑاؤ۔ چیلے نے جیسی تذبذب کے ساتھ اس کے حکم کی تعمیل کی۔ گرو نے انگوٹھی ہاتھ میں پکڑی، ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گھما کے دور گندم کے گھنے کھیت میں پھینک دی۔ چیلا ہکا بکا رہ گیا۔ یہ کیا مرشد؟ وہ ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اب تو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مجھے صرف یہ ہیرے کی انگوٹھی ڈھونڈنی پڑے گی۔ اوپر سے شام ہونے والی ہے، مگر اسے ڈھونڈنے کے لیے مجھے یہاں رات بھی گزارنی پڑی۔ کچھ بھی کرنا پڑا تو کروں گا۔ گرو کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ بس تمہارے سوال کا جواب یہی ہے، جو سب سے ضروری ہوتا ہے وہ پہلا انتخاب بن جاتا ہے۔ ساری پگڈنڈیاں اس ایک راستے میں مدغم ہو جاتی ہیں جو اولین ترجیح بن جائے۔ سارے راستے اسی کی طرف جاتے ہیں اور جو سب سے ضروری ہوتا ہے وہ متبادل یا دوسری ترجیح کے طور پہ نہیں ملتا۔ یہاں ہر کوئی کہے گا کہ ہم رب کو پہلی ترجیح دیتے ہیں، مگر ایک اور حکایت ثابت کرے گی کہ لوگوں کی اکثریت رب کے بجائے اپنے نفس کو ہی ترجیح دیتی ہے۔ ایک بزرگ کی شہرت سن کے ایک شخص ان کے پاس آیا، آپ نے مہمان خانے میں ٹھہرایا اور بار بار نصیحت یہی کرتے تھے، رب کو ہمیشہ اپنی پہلی ترجیح دینا۔ 3 دن تک یہی نصیحت سن کے آدمی چڑ گیا کہ یہ سننے کے لیے میں یہاں آیا تھا، ہم تو رب کو ہمیشہ پہلی ہی ترجیح دیتے ہیں۔ واپس جاتے وقت آدمی حضرت سے ملا تو پھر وہی نصیحت ملی، بیٹا رب پر کسی کو ترجیح نہ دینا۔ یہ سن کر اس سے رہا نہ گیا تو بولا، یہ کیا آپ نے ایک ہی رٹ لگا رکھی ہے؟ بھلا رب سے بڑھ کر کسی کو ترجیح دی جاتی ہے؟ بزرگ بھی جلال میں آ گئے، بولے، جب رب نے رات تجھے مہمان خانے میں مرغ مسلم بھیجا تھا اور فقیر نے صدا لگائی تھی تو نے اسے کیا دیا تھا؟ بولا، اسے بٹھایا تھا اور پھر ہڈی والی بوٹی اور بچی کچی روٹی کھلائی تھی۔ بزرگ نے فرمایا، کیا رب کو پہلی ترجیح دیتا ہوتا
تو اچھی بوٹی اور اپنے منہ کا نوالا نہ دے دیتا۔ آدمی بہت شرمندہ ہوا۔ بالکل اسی طرح ہم بھی رب کو ترجیح دینے کی خوش فہمی میں رکھتے ہیں، مگر دراصل ہم اپنے نفس کو ہی ترجیح دے رہے ہوتے ہیں، جو رب کی معرفت میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ معرفت الہی کی راہ میں سب سے بڑا حجاب انسان کا اپنا نفس ہے، جو انسان کو تمناؤں میں الجھا کر اور خواہشات کے اتاہ سمندر میں ڈبو کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور کر دیتا ہے۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، رب نے فرمایا میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، اسی لیے میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی پہچان اور معرفت کے لیے پیدا فرمایا، پھر ایسی کیا وجہ ہے کہ انسان اپنی پیدائش کے مقصد کو یکسر بھول گیا ہے؟ اللہ کی پہچان اور معرفت کا راستہ کوئی دشوار گزار پہاڑ پر چڑھنے کا راستہ نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ایسا پردہ حائل ہے کہ جس کے باعث بندہ رب کا دیدار حاصل نہیں کر سکے، اور نہ ہی اسے دیدار کے لیے کوئی میلوں مسافت طے کرنی پڑتی ہے۔ اللہ اور بندے کے درمیان تو پیاس کی جھلی سے بھی زیادہ باریک حجاب حائل ہے، جو انسان کو دیدار الہی سے بے بہرا کیوں ہوئے ہے۔ اور اگر انسان عمر بھر کوشش نہ کرے تو وہ دیدار الہی کی ایسی عظیم ترین نعمت سے آخرت میں بھی محروم ہی رہے گا، اور پھر انسان کے پاس سوائے پچھتاوے کے کچھ نہیں بچے گا، اور وہ حجاب صرف اور صرف انسان کا اپنا نفس ہے۔ نفس اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور بندے کے درمیان حجاب ہے۔ اگر یہ حجاب ہٹ جائے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ یہ بات حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی۔ انسانی نفس خواہشات کی آماجگاہ ہے، ہر طرح کی بری خواہشات اور باغیانہ خیالات اسی میں پیدا ہوتے ہیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں، یہی انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کے متعلق ابھارتا ہے، اور یہی شہوت کے وقت حیوانوں جیسی حرکتیں کرتا ہے۔ غصے میں درندوں کی طرح اظہار وحشت کرتا ہے، جب بھوکا ہوتا ہے تو حرام و حلال کی تمیز کھو بیٹھتا ہے، اور جب سیر ہوتا ہے تو باغی، سرکش اور متکبر ہو جاتا ہے۔ غرض یہ کہ انسان کا نفس کسی حال میں خوش نہیں رہتا، انسان کو ہر وقت نت نئے فتنوں میں مبتلا کرنے کے در پہ رہتا ہے۔ جو اس کو قابو میں لاتا ہے وہی وصال الہی کی منزل تک پہنچ جاتا ہے، لیکن اس کو مارنا مرشد کامل اکمل کی مدد کے بغیر ممکن نہیں۔ نفس کی موت ہی قلب کی حیات ہے۔ آپ مزید فرماتے ہیں، نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگنا نفس پرستی ہے، اور یہ بھی بت پرستی کی قسم ہے۔ سیدنا غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نفس کا وجود معصیت ہے اور اس کا گم کر دینا طاعت ہے۔ خواہشات پہ عمل کرنا نفس کا وجود ہے، خواہشات سے باز رہنا نفس کا گم کر دینا ہے۔ خواہشات نفسانیہ سے باز رہ اور بغیر موافقت اور تقدیر الہی ان کو حاصل ہی نہ کر، نہ اختیار سے اور نہ خواہش سے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، افرئیت من اتخذ الہہ، پھر کیا تم نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنا خدا اپنی نفسانی خواہشات کو بنا لیا ہے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خود پرستی اور نفس پرستی ہی دراصل بت پرستی ہے، اور اسی کو ترک کرنے کے بعد کہیں خدا پرستی کی منزل شروع ہوتی ہے۔ اور جو شخص اللہ کے روبرو حساب کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اس نے نفس کو خواہشات نفسانی سے باز رکھا، بے شک ایسے شخص کا ٹھکانہ جنت ہے۔ قرآن پاک ان لوگوں کو بشارت دیتا ہے جو اپنے نفس پر قابو پا لیتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک مزید بشارتیں یہ دیتا ہے، اے نفس مطمئنہ، لوٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ایسی حالت میں کہ وہ تجھ سے راضی ہے اور تو اس سے راضی ہے، پس میرے بندگان خاص کے حلقے میں شامل اور میری بہشت میں داخل ہو جا۔